الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ملك بڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جلوائے ایک مرتبہ پھر شرف عطا فرمایا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری حاضرین و اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرمائے. احباب گرامی قدر قرآن پاک کے 5ویں پارے دے وچوں ایک آیت کریمہ دا کچھ حصہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کیتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ دی اور اللہ کے رسول کی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور انہاں لوگاں دی جڑے تواڈے وچوں اولِ الامر ہے. محترم حضرات اللہ تے اللہ کے رسول دی اطاعت واسطے مستقل الگ الگ اللہ پاک نے اطیعوا کا لفظ استعمال فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول. جی میں اللہ دی ذات واسطے اطیعوا دا لفظ ہے اویں رسول دی ذات واسطے بھی اطیعوا دا لفظ ہے. اطاعت کرو اللہ دی اور اللہ دے رسول دی اطاعت. دونوں واسطے الگ الگ
اطیعوا الرسول۔ یہ مطلب ہے کہ جی میں اللہ دی اطاعت ضروری ہے اویں کملی والے دی اطاعت بھی سبحان اللہ، جی میں اللہ دی اطاعت ضروری ہے اویں رسول دی اطاعت بھی سمجھ آئی۔ محترم حضرات باقی جتنی ہستیاں ہیں جنہاں دی اطاعت کرنی ہے انہاں دی اطاعت واسطے سانوں انہاں نوں ویکھنا پوے، سمجھ آ رہی، انہاں نوں ویکھنا پوے، انہاں دی اطاعت کا ایک دائرہ کار سی، ایک لیمٹ سی، وہ دے اندر جدوں تک وہ راستے اساں انہاں دی اطاعت کرے سی، جس لئے اس دائرے چوں باہر آ جاسے تو ساڈے تے لازم ہو سی کہ اساں انہاں دی اطاعت نہ کرو، لیکن اللہ تے اللہ دے رسول وہ ہستیاں ہیں کہ جنہاں دی اطاعت کا کوئی دائرہ کار کوئی نہیں، کوئی حد کوئی نہیں کہ اتھوں تک کرنی ہے تو اتھوں تک نہیں کرنی۔ اللہ تے اللہ دے رسول دی جیڑی گل ہے، جو قول ہے اور جو فعل رسول دا ہر دی اطاعت ضروری ہے۔ ہاں اگر نبی پاک نال خاص ہوئے تو بات ساڈے واسطے کوئی نہیں، اگر حضور نال خاص ہوئے تو بات اطاعت کرنا ساڈے واسطے کوئی نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک نے 11 شادیاں فرمائی ہیں، یہ حضور نال خاص ہے، ساڈے واسطے گل سمجھ آ گئی نا؟ ساڈوں 4 تک دی اجازت ہے، وہ بھی انصاف دی شرط نال، گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ باقی حضور علیہ السلام کی اس عمل مبارک تے مطلب عمل کرنا کہ ساڈے وس تو باہر، ساڈے وس دی یہ بات نہیں، گل سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو جیڑی شے نبی پاک نال خاص ہے اس نوں چھوڑ کے باقی ہر فرمان اور ہر فعل دی اطاعت کرنا نبی پاک دا اکھاں بند کر کے ساڈے واسطے چاہیے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ حیثیت جڑی وہ شریعت متعین کرے گی، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، مؤکدہ ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے، وہ دی فنی حیثیت شریعت مقرر کرے گی۔ باقی نبی پاک دی اطاعت کرنے مستقل حضور دی اطاعت ضروری ہے، کوئی دائرہ حد کوئی نہیں، جو حضور آخر انہوں مننا ضروری ہے۔ محبت نہ رکھو سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ اتھوں تک کے توجہ کیجیے، اتھوں تک کے کہ میں بار بار کہوں، مطلب ہے کہ تنبیہانہ انداز عرض کر رہے ہیں، تھوڑی توجہ چاہتے ہو، اتھوں تک کہ قرآن وچ کوئی حکم ہوگی، قرآن وچ کوئی حکم ہوگی کہ نبی علیہ السلام کوئی حکم چلے میں تے بظاہر این لگے بے قرآن دا حکم ہو رہے تھے حضور ہور پہ دیتے تو اسا قرآن دے پیچھو چل سن یا رسول دے پیچھو چل سن؟ سبحان اللہ، اسا رسول دے پیچھو چل سن۔ کیوں کہ رسول دے پیچھے چلن دا خود مالک نے قرآن جو حکم دیتا۔ سبحان اللہ، آگو محبت نام سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اسا رسول دے پیچھو چل سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے قرآن نازل ہوئے، حضور علیہ السلام کا کسے واسطے کوئی مسئلہ خاص کر دیں کہ نبی پاک نے ہر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کو حضور فرمایا فاطمہ زہرا جدوں تک میری شہزادی تیرے نکاح موجود ہے تیرے واسطے دوسری شادی ناجائز ہے۔ حضرت علی نے یہ نہیں آخیا کہ 4 دی اجازت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تسا فرمایا میرے تے میں لازم ہے۔ اونچی آواز سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی اطاعت کا کوئی دائرہ کار نہیں، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی ذات واسطے بھی لفظ اطیعوا لایا ہے، اپنی ذات واسطے بھی لفظ اطیعوا لایا ہے۔ اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ دی اطاعت کرو، تے دوجی مرتبہ موڑ اطیعوا اللہ، اطیعوا فرمایا واطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرو تے اللہ دے رسول دی۔ کہ مطلب کہ اطاعت جنہ دی مستقل ہے وہ اللہ دی ذات ہے اور اللہ دے رسول دی۔ توجہ ہے نا تھوڑی؟ اچھا اگوں اللہ فرمایا واولی الامر، تواڈے جو مڑ انہاں دی اطاعت کرو جڑے امر والے۔ ہن امر والے کون ہیں؟ ہن جس لئے اللہ پاک نے اولی الامر دی اطاعت دا حکم دیتا نا تو اولی الامر دے نال علیحدہ اطیعوا دا لفظ نہیں ذکر کیتا، اپنی ذات دے اطاعت دے حکم وچ اطیعوا آیا ہے، رسول دی ذات دی اطاعت دے حکم وچ اطیعوا آیا ہے، لیکن جس لئے اولی الامر دی باری آئی تو اطیعوا دا لفظ تیسری مرتبہ اللہ نے ذکر نہیں کیتا۔ یہ معنی یہ ہو گیا کہ مستقل اطاعت اللہ دے اللہ دے رسول دیے، باقی کہیں دی بھی کرنی ہے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ دے اللہ دے رسول دا فرما بردار ہے یا نہیں ہے۔
اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر کون ہے؟ امر آدھے حکم ہو تے اولی الامر جن دا حکم جنوں یہ حیثیت حاصل ہو جائے کہ او دا حکم شریعت وچ معتبر ہو جائے، سبحان اللہ، او دے حکم دی شریعت وچ حیثیت ہو جائے. اتوں دو جماعتاں ہو جائے. کتنیاں بولو؟ دو. اونچی بولو کتنیاں؟ دو. ایک جماعت علماء دی، سبحان اللہ، کتنی بولو؟ اور دوسری جماعت حاکماں دی. حاکم بادشاہ اسلام. بعض علماء نے آخیا کہ علماء مراد ہے. علماء ساڈے ورگے نہیں، علماء ربانیین، امام ابو حنیفہ جیسے، امام مالک جیسے، امام شافعی جیسے، امام احمد بن حنبل جیسے، حضرت غوث پاک جیسے. یہ ہے اولی الامر. سمجھ آئی نا کہ جنہاں دا جڑے شریعت وچ اتھارٹی ہے، جنہاں دی حیثیت اتھارٹی دی حیثیت ہے، جڑی جنہاں دی بات حجت ہے، جنہاں دی بات سند ہے، وہ مراد ہے. سمجھ آئی؟ علماء دین، کملی والے دی دین دی وراثت دے وارث علماء، وہ مراد ہے. یہ ایک قول ہے. اور دوسرا قول ہے کہ حاکم اسلام، بادشاہ اسلام، مسلمانوں کا بادشاہ جڑا خود بھی مسلمان ہوئے، خود بھی مسلمان ہوئے، کہ مسلمان کیوں جا ہوئے؟ محمد دا غلام ہوئے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ حاکم اسلام ہوئے، عادل ہوئے، منصف ہوئے، کملی والے دی امت دا پاسبان ہوئے، دین دا پاسبان ہوئے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ عدل انصاف دا پیکر ہوئے، رسول اللہ دا فرما بردار ہوئے. اس حاکم دی اطاعت بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت تو بات ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 بندے قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تلے. سبحان اللہ، یہ آواز نہ، سبحان اللہ. 7 بندے قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تلے حسن. تے انہاں 7 چوں ایک بندہ کون ہے؟ مسلمانوں دا بادشاہ جڑا مسلمان ہوئے، عادل ہوئے، منصف ہوئے، حضور دے دین دا پیروکار. گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ او دی بات مننا بھی ضروری ہے، او دے پیچھے چلنا بھی ضروری ہے، او دی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ تے اللہ دے رسول دا نوکر ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دا خادم ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ مسلمانوں تساں کی سمجھدے ہو کہ ولایت صرف جھوپڑیاں وچ ہوندی ہے؟ ولایت صرف کچیاں کھلیاں وچ ہوندی ہے؟ ولایت کیا صرف دریاواں دے کنارے تے ہوندی ہے؟ کیا ولایت صرف مساجد وچ ہوندی ہے؟ کیا ولایت صرف منبر تے مصلی تے ہوندی ہے؟ مسلمانوں، جے کملی والے دا بندہ غلام ہوے نا تے خدا دی قسم ہے بادشاہ دے ایمان وچ بیٹھا ہوے تے فقیر ہوندا ہے امت دا. سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ ولایت ایمان وچ بھی ہوندی ہے. تخت تے بیٹھن والے بھی ولی ہو سکتے، کرسی تے بیٹھن والے بھی ولی ہو سکتے، شرط ہے کہ غلام ہوئے نا رسول اللہ دے. سبحان اللہ. حضرت عمر بن عبد العزیز پہلی صدی دے مجدد ہیں، پہلی صدی دے مجدد ہیں، کرسی تے بیٹھے. مسلمانوں، ایمان وچ بہن والا، تخت تے بہن والا، کرسی تے بہن والا پہلی صدی دا مجدد بھی ہے، کملی والے دی امت دا ولی بھی ہے. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، حاکم مصر، ایمان اجمان اللہ، حکومت دے ایمان اجمان اللہ، کرسی دے بمان اللہ، تخت دے بمان اللہ، کملی والے دی عزت دے ناموس دا پاسبان بھی ہے، ولایت بھی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، نبی علیہ السلام دی امت دا حاکم بادشاہ، کرسی تے بہن والا، تخت تے بہن والا، پوری زندگی کافراں نال لڑن والا، کملی والے دی عزت تے پیرا دین والا. مسلمانوں، تخت تے بیٹھ کے حکومت کرن والا، کملی والے دی امت دا ولی بھی ہے، حاکم اسلام بھی ہے. تو پتہ
جے نبی پاک دی غلامی ہوئے محمد مصطفیٰ دی نوکری ہوئے تا تختہ تے بیٹھن والے بھی قبری والے دی امت دے اولیاء ہوندے ہوئے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت دے اور محبت دے اورنگزیب عالمگیر سارے کو رحمت اللہ علیہ سلطان اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا بادشاہ 50 سال حکومت کرن والا تخت دے بانا مسلمانوں اللہ دی قسم اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگاں نے حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ 11ویں صدی کا مجدد آکھیا یہ تخت میں بیٹھن والا یہ بادشاہ اسلام لیکن مسلمانوں مجددین دین میں چنانا انتخاب کیتا گیا شامل کیتا گیا پتہ چلیا مسلمانوں ولایت میری ہے کمری والے دی رحمت دا جڑا سایہ ہے وہ صرف جھوپڑیاں وچ نہیں ہے اقتدار تے ایماناں وچ بیٹھن والے بھی جے غلامان مصطفیٰ من اولیاء ہوندے نے سمجھ آ رہی ہے قربان جاواں اللہ اکبر ایو جے جڑے بادشاہ ہے انہاں دی اطاعت بھی ضروری ہے جنہاں دین اسلام دی خیر خائی کیتی ہے قوم دی خیر خائی کیتی جنہاں بادشاہوں کے خادم بن کے وقت گزارے جنہاں قوم دی خدمت نو سرداری سمجھے جنہاں دین اسلام نو ہر معاملے تے ترجیح دیتی ہے جنہاں نبی پاک علیہ السلام دے دین دی خدمت کیتی ہے انہاں دی اطاعت ضروری ہے اس واسطے ضروری ہے کہ جڑا حاکم عادل ہوئے اس زمین تے اللہ تعالیٰ دا سایہ ہوندا ہے اس زمین دے اوتے اللہ تعالیٰ دا سایہ ہوندا ہے او دا سایہ رحمت ہوندا ہے زمین تے لوگاں دے اوتے نبی پاک دی امت دی خیر خائی کرتا ساڈے ہندوستان دے عالمان علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ جمشید پور انڈیا دے عالم بڑا جلیل القدر عالم بڑے جید عالم اور ربانی عالم حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ دے مرید اور خلیفہ اعلیٰ حضرت دے چھوٹے شہزادے دے مرید اور خلیفہ بہت بڑے عالم دین حضور غزالی زمان دے ہمسر قبلہ سید احمد سید کاظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے ہمسر بزرگ بڑیاں کتاباں لکھی پوری زندگی دین دی خدمت گزاری آپ نے اپنی ایک کتاب زلف زنجیر دے اندر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ دا ایک واقعہ لکھے کہ اورنگزیب عالمگیر دا دور آگرے وچ مغلیہ حکومت دا پایا تخت آگرہ ہندوستان دا ایک شہر او دے وچ اورنگزیب عالمگیر دا پایا تخت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے ایک گورنر بنا کے بھیجیا بنارس انڈیا دی ایک ریاست شہر ہے او دے اندر اپنا رشتہ دار ابراہیم خان نام دا ایک بندہ گورنر بنا کے اس جناب بنارس دے اندر بھیجیا کہ تو گورنر ہے میری طرفوں مقرر ہے او آیا جناب والا آگرے تم آیا تے بنارس گورنر ہاؤس وچ عامل بن کے گورنر بن کے آیا بندہ ٹھیک کوئی نہیں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو پتہ کوئی نہیں عیاش طبیعت آدمی آئی 55-60 سال دی عمر دا آدمی آئی انہیں کچھ بندے مقرر کیتے کچھ عرصے بعد اس کے شہر دے وچ پھرنا ہے کسی مسلمان دی ہندو دی عیسائی دی سکھ مذہب دے تعلق رکھن والے دی کوئی بیٹی اگر کوئی خوبصورت نظر آ جائے میری بارگاہ میرے دربار جا کے اطلاع دینی میں انہیں وال رشتے دا پیغام بھیج کے شادی کراں گا کچھ بندے مقرر کیتے اس اسلام واسطے حضرات گرامی توجہ فرمانا اللہ اکبر بندیاں نے رپورٹاں دیونیاں شروع کر دیتی ہیں انٹیلیجنس مان گئی جتنے کوئی خوبصورت بچی ویکھے جس گھر دے اندر انہوں
نفسانیت پوری کر کے طلاق دے دے. اس طرح لوگاں دیاں بچیاں دیاں عزتاں نال کھیلنا شروع کر دیتا. اسے شہر وچ ہندوؤں دا ایک سربراہ آئی, مذہبی رہنما آئی, جہاں نام ہے لالا رام کاسی. پنڈت آئی ہندوؤں دا مذہبی رہنما, وہ بھی بنارس کے چوک کے اندر وہ بنگلہ آئی اور بڑا معتبر انہاں دا مذہبی رہنما آئی. وہ بھی ایک بیٹی ہے جہاں نام ہے شکنتلا. وہ بچی اس دی جناب ایک دن باہر اپنے بنگلے تو باہر دی سڑک تے نکلی, یہ تے کریندیاں دی نظر پہ گئی. انہاں جا کے اس کو اطلاع کی تھی, اطلاع دیتی کہ آج ایسا تیرے واسطے بڑا خوبصورت رشتہ ڈھونڈ کے آئے ہیں. پورے بنارس وچ دے نال دی خوبصورت بچی کوئی نہیں. مذہبی رہنما ہے پنڈت لالا رام کاسی, وہ دی بیٹی ہے. اس نو باپ نو بلوا لیا دربار بلا کے اس کیا, میں تینوں پہ آکھنا میرے تو مناسب رشتہ تیری بیٹی واسطے اور کوئی نہیں. صبح تک دا تینوں ٹائم ہے, مینوں آ کے جواب دے, اور اگر جواب تو نہ آئے دیتا تے جاننا میں تیرے نال کی سلوک کراں گا. رات تو ڈر گیا پریشان. مسلمانوں بیٹی پوچھیا بابا کیوں پریشان ہے؟ اس کہا میرا پتر اس گورنر نے اس طرح دی بات کی تھی, اگے کئیاں بچیاں دی عزت نال کھیل چکے, بابا پریشان نہ ہو. انہوں صبح جا کے آکھ 1 مہینے دی مہلت مینوں دے دیو, میں مذہبی رہنما اپنی بچی واسطے کوئی میں اچھا انتظام کر لواں شادی دا. اللہ اکبر, میری اپنے طبقے وچ عزت مینوں 1 مہینے دا ٹائم دیتا جائے تاکہ میں دھوم دھام نال اپنی بیٹی دی شادی کراں. وہ پنڈت اپنی بیٹی کو یہ بات سن کے آیا. صبح میں اس کیا گورنر صاحب رشتہ قبول ہے, لیکن 1 مہینے دا مینوں ٹائم دیو تاکہ میں اپنی بچی واسطے جہیز تیار کر سکاں, خوشی دا چھت انتظام کر سکاں. مہینے بعد تسی برات لے آنا, میں بچی نو تواڈے نال ٹور دیاں گا. اس کہا ٹھیک ہے. مسلمانوں باپ آ آیا, انہیں کہا بیٹا میرے کو ہاں تا تو کرا دیتی ہے, اگلی گل کر تیرا مقصد کی ہے؟ اس کہا بابا کل بازار وچ جا کے مغل شہزادیاں والے تو لباس لے کے آویں, وہ لباس میرے واسطے خرید کے آویں. اس کہا ٹھیک ہے میرا پتر. وہ بازار وچوں دوسرے دن گیا, لباس خرید کر کے آیا. اس آ کے بیٹی کے حوالے کیتے, انہیں جناب والا لباس پایا, استقبال وچوں گھوڑا منگوایا, کیپ پا کے ٹوپی پا کے شہزادیاں والا لباس بنا کے انہیں ضروری سامان سفر دا اپنے نال کول اپنے جمع کر کے اس کا بابا میں اجازت دے, میں اورنگزیب عالمگیر کو جانا چاہنے توجہ کیجیے جا کے دے بھائی وہ اجازت دے میں اس کا میرا پتر کچھ حاصل نہیں ہو رہا, یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے, تیری کسے نہیں سنی, نہ جا جنگل نہ رائے, تو دھی ہے میں تیروں کی میں تو نہ سکا. بابا یہ مسئلہ کوئی نہیں, تو میں نے جان دے اس اجازت دیتی. بچی جناب والا ٹوری شہزادیاں والا لباس پا کے کوئی پہچان نہ سکے کہ لڑکا ہے یا لڑکی. راہ وچ 6-7 راتاں لگ گئیاں, دن بھی گزری, شہراں وچوں گزری, دیہاتاں وچوں گزری, لوگاں دے گھر بھی رات رہی, کوئی پہچان نہ سکیا کہ صرف نازو کے عورت ہے یا مرد ہے, بچی ہے یا بچہ ہے, لڑکی ہے یا لڑکا ہے. مسلمانوں 8 دن بعد جمعہ دا دن ہے, آگرہ دے اندر وہ بچی پہنچ گئی. جمعہ دا ٹائم ہے, بادشاہ جمعہ پڑھنے واسطے مسجد دے اندر آیا. مسجد میں جمعہ دی نماز ادا کر کے بادشاہ مسجد جو باہر نکلیا. ہر جمعہ دا یہ معمول ہے, جی میں بادشاہ مسجد جو باہر نکلیا, مسجد تو لے کے بادشاہ دے محل تک جیڑی سڑک آئی او دے اتے دوواں پاسیوں فریادی کھلوتے ہوندے ہیں, اپنیاں فریاداں لے کے رکے لے کے اپنے کام کار بادشاہ تک عرضیاں پیش کرانا لے. بادشاہ کئیاں دے موقع تے آرڈر جاری کر دے ویا, کئیوں دے کرندے پرچیاں عرضیاں وصول کر لینا, پھر جناب والا عدالت پیش ہونا, کئیاں نو موقع تے خیرات دے کے ٹور دے ویا, کئیاں دے مسئلے دربار حل کریا. ہزاراں دی
انہوں پروٹوکول نال لے کے یہ کوئی شہزادہ ہے کسی ریاست کا کسی گورنر کا بیٹا ہے اللہ اکبر پروٹوکول نال لے کے مہمان خانے شاہی مہمان خانے لے کے گئے مسلمانوں شام میں لے اورنگزیب عالمگیر معمولات تو فارغ ہویا مغرب تو بعد نماز ادا کرنے تو بعد جدوں بیٹھا اس کمرے دے اندر اس آگیا پیش کرو میرے اس مہمان نو لے کے آئے نوکر آگے جناب بادشاہ دے سامنے پیش کیتا سامنے بٹھایا حکم دیتا بادشاہ نے سارے چلے جاؤ جدوں سارے چلے گئے اللہ اکبر شہزادیاں دے روپ وچ شہزادیاں دے لباس وچ او سامنے جدوں بیٹھی بادشاہ نے آکھیا بیٹی سنا تو کتھوں آئی ہے کتھوں آئی ہے کون ہے اللہ دی قسم لوگوں جدوں بیٹی دا لفظ بادشاہ دی زبان تے آیا گھائی نکل گئیاں اس بچی دیاں زاروں قطار روان لگ گئی کہن لگی بادشاہ اگلی گل میں بعد کراں گی پہلے مینوں دس تینوں پتہ کیویں لگا کہ میں بچی میں شہراں وچوں گزری ہاں بازاراں وچوں گزری ہاں چکاں وچوں گزری ہاں دیہات وچوں گزری ہاں لوکاں دے گھراں وچ بھی میں قیام کیتا ہے کوئی مینوں نہیں پہچان سکیا کہ میں لڑکی ہاں یا لڑکا تانوں کیویں پتہ چل گیا کہ میں بچی ہاں ہو سکا میرا پتر جے بادشاہ رعایا دا اتنا ہی پتہ کوئی نہیں تا اونوں بادشاہی کرن دا حق بھی کوئی نہیں ہے سبحان اللہ کہنے ذرا محمد اس کا میرا پتر جب میں تینوں اس مجمع میں ویکھے پہلی نظر ویکھی ہے تے میں پہچان گیا کوئی بیٹی ہے تو اگلی گل کر آئی کتھوں ہے کیویں آئی ہے اس رو کے آکھیا جے ہن بیٹی بلایا جے تے سنو بابا میں بنارس وچوں آئی ہاں اے جڑا گورنر تساں بنا کے بھیجے اے لوکاں دیاں عزتاں دا دشمن ہے کئی عزتاں خراب کر چکا ہے کئی بیٹیاں دیاں زندگیاں برباد کر چکا ہے تے ہن میری عزت تے عملا والے ایک مہینے دی مہلت لے کے میں باپ کولوں تواڈے کولوں آئی ہاں مینوں دسو دا کی کرنا جے اگرچہ میں غیر مسلم ہاں لیکن تسی بادشاہ ہو تواڈی حکومت دے تحت اسی رہ رہے ہیں میں پنڈت دی بیٹی ہاں حکم کرو کہ میں تواڈے کول آئی ہاں تواڈا کی فیصلہ ہے بادشاہ نے آکھیا میرا بیٹا جاؤ اور شادی دا بندوبست کرو جاؤ کہ میری بچی بیٹی کہہ کے تے مینوں کہدا ہے شادی دا انتظام کرو لیکن اچانک دل دے ایک گوشے وچ آواز آئی کہ مسلمان ہیں تے جنوں اے بیٹی کہہ لیندے نے پھر لج بھی پال دے نے سبحان اللہ کا کہو نا اونچی آواز نال کہو اے اس رسول دے منن والے کہ جنہیں حاتم تائی دی بیٹی تے اپنی چادر مبارک سر تے کرائی ہے تے حضرت فاروق اعظم نے عرض کی ہے یا رسول اللہ کافر دی بیٹی ہے فرمایا عمر اگرچہ کافر دی ہے مگر بیٹی تے ہے عظمتاں نہیں سمجھیا سدائیاں تیرے نام دیاں عظمتاں نہیں سمجھیا سدائیاں تیرے نام دیاں ہر پاس پئیاں میرے تو آئیاں تیرے مرکزی جامع مسجد جیلانی میں جمعہ دی محفل جان والے ہو ذرا میں ہاتھ کھڑا کر کے دسو کیڑا میرے سرکار دا یہ ذکر دی محفل ہے اور حضور دی نام تے بولے نا کوئی زبان خاموش نہ محبت نال نبی پاک دی نام تے پڑھنی ہے مل کے عظمتاں نہیں سمجھیا سدائیاں تیرے اے عظمتاں نہیں سمجھیا سدائیاں ہر پاس پئیاں نے تو
دن آرام کرنے تو بعد سفر دی تھکاوٹ دور کرنے تو بعد اس پھر شہزادے والا لباس پایا اورنگزیب دے حرم وچ رہی پھر انہیں بنارس کا سفر شروع کر دیا 6-7-8 دن پھر سفر لگے گھر پہنچ کے 20 دن گزر گئے پیو پوچھیا سنا بیٹا کی جواب آیا اس کا